حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے سامنے اللہ رب العزت نے 3 ایسے افراد پیش کیے میرے امتی جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور 3 ایسے پیش کیے جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اب مقدر کی بات یہ ہے کہ یہ ہم سنیں حدیث اور ہمارے ذہن میں رہے کہ یار یہ 3 کیٹیگری وہ ہے جو جنت میں سب سے پہلے جائے۔ کتنی خوبصورت کیٹیگری۔ اب کرنا یہ کہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والے جو 3 کیٹیگری ان تینوں سے ہم بچ جائیں، اور جو جنت میں 3 کیٹیگری ان تینوں کا مقام ہم پا لیں، نہ تینوں سے ہی تو ایک تو ہونا چاہیے تاکہ جنت میں سب سے پہلے انٹری مل جائے۔ ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ فرمایا 3 افراد جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جنت میں سب سے پہلے جائے گا ان میں سب سے پہلا شخص ہوگا شہید، رب کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دینے والا۔ میں نے پچھلے درس میں حدیث بنائی تھی، ذوق کے لیے پھر سنا دیتا ہوں۔ جنت میں لوگ ہوں گے، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو پلٹے گا کہ اللہ دنیا میں بھیج رہا، اللہ واپس دنیا میں جانے دینا۔ جنت میں جا کے کس کو سی دنیا کا خیال ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث ہے، فرمایا شہید ہوگا جو کہے گا اے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر تیری راہ میں مارا جاؤں، میں پھر جنت میں آؤں، اللہ پھر دنیا میں بھیج، میں پھر تیری بارگاہ میں بھی جان نچھاور کر دوں۔ دوسرا فرمایا وہ غلام جس کو دنیا کی غلامی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نہ روکا۔ اس کا آج کے دور میں بھی انتباہ کر سکتے ہیں، ضرور نہیں ہم کہیں غلاموں کا دور نہیں ہے۔ وہ امپلائی، وہ جاب کرنے والا بندہ، وہ بزنس کرنے والا بندہ کہ جس کو کاروباری مشاغل نے بزنس کی مصروفیات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے نمازیں چھوڑ گئی، جاب کے چکر ہے، بزنس کی میٹنگ کے چکر میں نمازیں قضا ہو گئی، جھوٹ بھی بولا اور رشوت بھی لے لی اور سود کی طرف بھی چلے گئے۔ یہ رب کی نافرمانی سے رک ہی نہیں رہا بندہ، اتنا کمانے میں دھت ہوا ہے کہ بس کمائے جاؤں، دنیا دنیا دنیا، حل من مزید حل من مزید، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ قرآن ہے، فرمایا تمہیں نا تمہارے مالوں نے گھیرے رکھا، الہاکم التکاثر، یہ بظاہر جو تمہیں رزق نظر آتا ہے نا، چیزیں، مال و دولت، دھن دولت، یہ سب نے تمہیں گھیرے رکھا، ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کا رزق بن گئے، قبروں میں چلے گا، دنیا 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 گھیرے رکھا نا، اب قبر میں چلے گئے، گھیرے نہیں رہے تو اس گھیرے سے سرکل سے باہر ہی نہیں آ پائے۔ تو کیا وہ غلام، وہ امپلائی، وہ جاب کرنے والا، وہ نوکری کرنے والا، وہ بزنس کرنے والا، وہ تجارت کرنے والا، وہ کمانے والا، جس کو کمانے نے، جس کو غلامی نے، دنیا کی مجبوریوں نے اطاعت سے نہ روکا، تو دنیا کمائے منع نہیں، عین ثواب ہے حلال رزق کمانا، لیکن آپ اس کی وجہ سے اللہ کی اطاعت سے نہ رکے۔ اگر اللہ کی اطاعت سے رک گئے تو یہ مقام نہیں ہل سکتا۔ کمال یہ ہے کہ دنیا میں رہو بھی، دنیا کماؤ بھی، دنیا کو بساؤ بھی، لیکن پھر بھی اللہ کی اطاعت ساتھ ساتھ کرتے رہو، اور کما حق کو جہاں جس موقع پہ ہے کرتے رہو، تو پھر یہ تمہارا اور میرا مقام ہو جائے گا رب کے رحمت سے، جنت میں سب سے پہلی اطاعت لائیں گے۔ تیسرا بندہ فرمایا فقیر، محتاج، بال بچے دار، جس نے کسی سے سوال نہ کیا۔ اتنی بری عادت ہے بعض کی، سب کی نہیں، ہوتے لوگ۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ضرورت کے وقت سوال کرنا، حالانکہ جائز ہے، شرعی مسئلہ سمجھ لینا جائز ہے۔ حاجت، ضرورت، حاجت، جس کے بغیر حاجت اور ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، گزارا ہی نہیں، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ سوال کرنا نہیں، قرض لینا، پیسے مانگ لینا، ضرورت ہے اپنے کسی مسلمان بھائی سے مدت طے کر کے کہ اس وقت تک لوٹا دوں گا پیسے لے، یہ جائز ہے۔ لیکن کچھ لوگ ضرورت اور حاجت نہیں، اپنی خواہشات، اپنی لگژریز کے لیے، اپنے جو ہے نا وہ ششکوں کے لیے قرض مانگنے کی عادت بنا لیتے ہیں۔ یار موبائل اپ گریڈ کرنا ہے، ذرا تھوڑا اتنا پیسے تو دے دے یار، ذرا کر لو گے، گاڑی تھوڑی سیٹ کرنی ہے، تو بھائی جو چیز سیٹ ہے اور چل رہی ہے اور اس میں کوئی آپ کو ایسی نہیں کہ گزارا نہیں اس کے بغیر، اس میں بھی عادت بن گئی ہے ہاتھ پھیلانے، پیسہ مانگ رہا ہے، دوست سے مانگ رہا ہے، رشتہ داروں سے مانگ رہا ہے، ایسے بندے کی اپنی سیلف ورتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی سیلف ویلیو ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کو دیکھ کے لوگ اپنا رخ بدل لیتا ہے کہ یار اس نے کچھ کرنا نہیں ہے، ضرورت نہیں دی ہے، پھر بھی یہ مانگے گا۔ تو اس عادت کو اگر کسی کے اندر ہو تو فوری طور پہ ختم کرے، سوال نہیں کرے، آخری حد تک کوشش کریں کسی کے آگے سوال نہ کریں، تو پھر کیا ملے گا؟ سنیں حدیث، فرمایا فقیر ہو، محتاج ہو، اس سچویشن پہ تو نہیں ہے نا کوئی، فرمایا فقیر ہو، محتاج ہے، اور کوئی ویلا اور وہ اکیلا اور سنگل نہیں ہے، مجرد نہیں ہے، فرمایا بال بچے دار ہو، بچے بھی ہیں اس کے ذمے، اور پھر بھی وہ ضبط کر کے صبر کر کے اگر کسی کے آگے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں سب سے پہلے فرمائے۔
کہ اے بندے تجھے تو ضرورت بھی تھی, تجھے تو حاجت بھی تھی, تیری تو نیڈ بھی تھی, تجھے تو جائز بھی تھا, تو سوال کر بھی سکتا تھا, تیرے ہمارے میں کوئی اس کا ناجائز ہونے کا معاملہ تھا بھی نہیں, پھر بھی تیری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ میں رب کے علاوہ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, میں تو اپنے رب سے ہی مانگوں کہ اس ادا کے صدقے رب جنت میں سب سے پہلے داخل کروا. یہ جنت کے 3 افراد ہیں جو سب سے پہلے داخل ہوں گے. پہلا شہید, دوسرا وہ جس کو غلامی یا جاب کے چکر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت سے نہ رکا ہو, دونوں ساتھ مینج کر بھی چل رہا ہے, اور تیسرا ضرورت پڑ گئی پھر بھی اس نے کوشش کی سوال نہ کرو, اپنے آپ کو ضبط کر کے لے کے چلا. اب 3 وہ ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے اعوذ باللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بہت غور طلب ہے. فرمایا وہ بادشاہ جو لوگوں پر خود بخود مسلط ہو گئے, اس کا مطلب سمجھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی رسول نے پوچھا, حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے, اے قیامت کا پوچھنے والے, تو نے کوئی قیامت کی تیاری بھی کی ہے؟ کہا حضور فقط آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا علامت ہی کچھ ارشاد فرمایا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ ساعۃ فانتظر الساعۃ, او کما قال علیہ السلام, بخاری شریف ہے. فرمایا کہ اذا وسد الامر, جب ذمہ داریاں سونپی جائیں, الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, فرمایا جب ذمہ داریاں نہ اہلوں کو سونپ دی جائیں کہ تم قیامت کا انتظار کر. ایک بندہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا, وہ اہل ہی نہیں تھا, لیکن وہ خود بخود لوگوں پر مسلط ہو گیا حکومت کرنے کے لیے, حکمران بن کے بیٹھ گیا. وہ حکمرانی کا اہل ہی نہیں تھا, قیامت کی علامت بن گئے چلتے پھرتے. فانتظر الساعۃ, ذمہ داریاں نہ اہلوں کو سونپی جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا. یہ بھائی صورتحال ہے کہ جو خود لوگوں پر خود بخود حکمران مسلط ہو گیا, جہنم میں سب سے پہلے جائے گا. فرمایا وہ مالدار جس نے اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا. کتنا سنگین معاملہ ہے نا یہ, مالدار ہو اور اللہ کا حق ادا نہ کرے, جہنم میں سب سے پہلے جائے گا یہ شخص. لوگ کہتے ہیں اللہ دولت مند بنا دے, مالدار ہو جاؤں, اتنا پیسہ آ جائے, اتنا کما لوں, اتنے سیونگس. یقین مانے پناہ بھی مانگنی چاہیے, عافیت بھی مانگنی چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ پیسے تو زیادہ ہو جائیں, جیب تو بھر جائے, تمہارا دل تنگ ہو جائے, پھر رب کی راہ میں نکالتے ہوئے سوچنے لگو یار نقصان ہو جائے گا, ابھی تھوڑا نا تنگ ہاتھ چل رہا ہے, ہاتھ کھینچ کے رکھو. تو یار یہ دنیا جو ہے نا یہ بڑی ظالم ہے, یہ آپ کو گھیر کے رکھے گی. فرمایا وہ مالدار جس نے اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا, یہ جہنم میں. اللہ کا حق سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, جو اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنا ہے, تو اے بندے خرچ کر. اگر نہیں کرتا تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو بڑا سنگین معاملہ ہو جائے گا, جہنم میں سب سے پہلے انٹری ہوگی. اور فرمایا تکبر و غرور میں مبتلا فقیر سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ پوائنٹ, اگر آپ غور کریں. یہ نہیں فرمایا صرف تکبر و غرور میں مبتلا شخص, فرمایا تکبر و غرور میں مبتلا فقیر. یہ ہے سمجھنے کی بات. دیکھیں ایک بندہ ہے ہی مالدار, ہے ہی پیسے اس کے پاس, ہے ہی اس کی بڑی بزنس اور پراپرٹیز, اگرچہ جائز اس کے لیے بھی نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں آ تو جائے نا تکبر, کہ کچھ ہے جبھی تو تکبر کر رہا ہے. صحیح. ایک بندہ سرے سے ہے ہی, فرمایا ہے ہی فقیر, لیکن پھر بھی فقیری میں بھی وہ تکبر کر رہا ہے. یہ سخت ناپسند اللہ, یہ اتنا سخت ناپسند ہے, آپ اندازہ کریں لگے گا جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا. حضور نے فرمایا تو ہر وقت انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ پانا چاہیے, ہمبل رہے, عاجز رہے, جھکا رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کنز المعاد شریف کے حدیث مبارکہ, فرمایا جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی, کس کے لیے؟ اللہ کی عاجزی, اللہ تعالیٰ اسے 7ویں آسمان تک بلندی عطا فرمایا. جھکنا سیکھے اللہ کے لیے, کسی کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, سامنے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں, سامنے والے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. کوئی واقعی اللہ کا ہر بندہ مجھ سے بہتر ہے, میں گناہگار. اس نیت سے جھکنا شروع کرے, اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا شروع کرے, تو اللہ رب العزت کی نظر میں مقبول بن جائیں گے.